السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام بزرگوں، بہنوں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ لوگ بڑی قربانی دے کر یہاں آئے ہیں۔ مولانا آپ سے بات کرے، وہ ارادہ کرے، اور ایک بڑی یونیورسٹی کا ارادہ ہے۔ میرا تو خواہش ہے، دلی خواہش ہے، یہ شاہین کے برابر نہیں بلکہ یہ ہر انسٹیٹیوشن شاہین سے ڈبل ہو جائے انشاءاللہ۔ بلکہ میں چاہتا ہوں شاہین جیسے جو بھی شاہین ہیں ایسے 500-700 ادارے ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو، ہمارے نسل کو اس کی ضرورت ہے۔ میں نسل ہی کی بات کر رہا ہوں، 2-4 بچے نہیں بلکہ پوری نسل کی فکر کرنا ہے ہمارے کو۔ نسل ہی اصل ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں ہر جگہ، اور ہماری وہی قومیں زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں جو اپنی نسل کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے اسکولز کا وہی مقصد ہے۔ خسر بھی بتا رہے تھے نا، سورہ فاتحہ سے فنکشن شروع ہوتا ہے اور ڈانس پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ کلچر ختم ہونا چاہیے۔ 80% بچے جو ہیں ان کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ شاہین ڈے 1 سے ہی جب شاہین کا خیال آیا، ضرورت اسکول کی ضرورت محسوس ہوئی، تو آپ پوچھیں گے شاہین نام کیسا رکھے، تو میرے بھائی بولے کہ انڈیا میں ڈاکٹر ذاکر حسین کے نام پہ انسٹیٹیوشن ہیں، NGOs ہیں، سر سید احمد خان کے نام پہ ہیں، علامہ اقبال کے نام پہ نہیں ہیں، تو ہماری ٹرسٹ کا نام رکھے علامہ اقبال ایجوکیشن سوسائٹی، اور فوری خیال آئے اسکول کا نام ہوگا شاہین۔ 17 بچوں کے ساتھ، صرف 17 بچوں کے ساتھ، خاندان کے کچھ دو صحباب کے ایک کمرے میں، چھوٹے سے کمرے میں 12 فٹ بائی 18 فٹ کا، بغیر پلاسٹر فلورنگ والا، ایک طرف شٹر تھا، پیچھے ڈور ہوتا تھا، میں گلی میں ٹھہرتا تھا۔ ٹیچر کو ہم 6 مہینے تک چیئر پرووائڈ نہیں کر سکے تھے۔ ایسے حالات میں پورا ماحول خلاف تھا، تو صحباب مزاق کر رہے تھے، پیرنٹس مایوس ہو گئے تھے، اور صرف یہ کہ چلو قریب میں ہے، 6 مہینے رکھیں گے، بعد میں نکال کے کسی اچھے اسکول میں ڈالیں گے۔ شروع ہوا، بعد میں 600 روپے کرائے کی بلڈنگ، وہ ہوتے ہوتے 5-7 بلڈنگ لیے، اور بچے بڑھتے گئے۔ ایک پلاٹ ایک جگہ بغیر رستے کا لیے، اڑ کے جانے والا، بڑھتے بڑھتے وہاں پہ ایک کیمپس بن گیا، اور دوسرا کیمپس، تیسرا کیمپس۔ آج پورے انڈیا بھر سے 6000 اسٹوڈنٹ شاہین بیدر کے کیمپس میں ہیں، ہاسٹل میں ہیں، بوائز اینڈ گرلز۔ بھائی چارگی اور نیشنل انٹیگریشن میں شاہین کا بڑا کنٹریبیوشن رہا۔ ہمارے برادران وطن کی ایک بڑی تعداد شاہین میں ہے، چونکہ تمام تر تعلیمی ضرورت شاہین پورا کرے گا، یہ ہمارا نظم العین تھا، بالکل کلیئر ٹارگٹ تھا۔ تو بچے ہمارے ٹیوشن جا رہے تھے، اسٹوڈنٹس ٹیوشن جا رہے تھے، تو ہم کو برا لگ رہا تھا بھئی یہاں آ کر پھر ٹیوشن بھی جاتے ہیں، تو یہ ہماری اپنی انسلٹ ہے، یہ ہمارے ٹیچرز کی انسلٹ ہے۔ یہ احساس ہوا، اور ہم ایک دن اعلان کر دیے کہ کوئی بھی بچہ پرائیویٹ ٹیوشن جائے گا، اسکول سے جانے کے بعد گھر کو، اس کا ایڈمیشن کینسل کر دیا جائے گا، ایڈمیشن کینسل کر دیا جائے۔ لوگ ناراض ہوئے ضرور، اور اللہ کا فضل ہوا، ہم وزید تھے، کوشش کرے 2-3 مہینے کے اندر شاہین ٹیوشن فری ہو گیا، اور ایک بڑا کارنامہ ہوا۔ آج اس کا نتیجے میں بیدر کرناٹکا اسٹیٹ کا اونلی ٹیوشن فری ڈسٹرکٹ ہے۔ یہ بیماری ہے، اس کو ایراڈیکیٹ کرنا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں انڈیا میں، بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ۔ گورنمنٹ کو بھی پرپوزل رکھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، نقصان دہ ہے، لیکن 2-3 مہینے کے بعد ہم کو تھوڑا سا احساس ہوا 1-2% بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم محنت کرے، میٹنگ کرے، ریسرچ کرے، مشورے کرتے گئے، اور ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے کام ہوتا گیا، اور ایک ڈپارٹمنٹ بنانے میں ہم کو کامیابی ملی۔ وہ ڈپارٹمنٹ کا نام رکھے AICU، اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ۔ اس میں میتھمیٹکس اور لینگویجز ہی پڑھانے کا طے کرے، ایک ٹیچر اور 6 اسٹوڈنٹس، جہاں تک بچہ آتا ہے اس کو وہاں سے لے کر اس کی مطلوبہ کلاس تک، ریکوائرڈ کلاس کے لیول تک لے جا کے پھر واپس کلاس میں۔ جنرل وارڈ میں دیکھتے تھے، چیک کرتے تھے، جو کمزور لگ رہا ہے میتھمیٹکس لینگویجز میں، اس کو لائے AICU میں، امپروو کرے، پھر واپس بھیجے۔ ماشاءاللہ یہ سکسیس ہونا شروع ہوگا۔ ایک طرف ہمارے حافظ بچے سکسیسفل ہو رہے تھے، دوسری طرف ڈراپ آؤٹ سکسیسفل ہو رہے تھے۔ 15 سال پہلے خیال آیا یہ طریقہ کار اگر ہم ہندوستان بھر کے حفاظ کے لیے اپنائیں تو یقیناً فائدہ ہوگا اس کا، کیونکہ وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں، وہ محنتی ہوتے ہیں، اور یہ بدلیں گے تو دنیا کو بدل دیں گے۔ ہمارا تو یہ احساس ہے، حافظ ہے تو IAS IPS بنا دو، ڈائریکٹر انجینئر تو وہ بنی جائے گا انشاءاللہ، کسی فرم کا، کمپنی کا، آفس کا، یہ اس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ اس احساس کے ساتھ ایک پروگرام بنائیں، پورا اس کو ڈیزائن کر لیے، اور پروگرام کا نام رکھے حفظ القرآن پلس۔ اعلان کرے اس کو، کچھ بچے ہمارے پاس ہے ہریانہ سے، حیدرآباد سے، بنگلور سے، ان کے اوپر محنت کرے۔ 4 سال کا پروگرام تھا، الحمدللہ 3 سال میں مکمل ہوا۔ ماشاءاللہ یہ حافظوں کے لیے کام چل رہا تھا۔ گزشتہ 1 سال، قریب 1 سال پہلے عمان گیا تھا، وہاں پہ کوئی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ گفتگو کے دوران 1-2 مرتبہ بول دیے کہ یہ بہار نہیں سدھر سکتا۔ مجھے تو افسوس ہو رہا تھا یہ کیا بات ہے، نہیں وہ بہار نہیں سدھر سکتا۔
تو اس وقت خیال آیا یہ نہیں انشاءاللہ 5000 حافظوں کو بہار کے ہم اصلی تعلیم سے جوڑیں گے اور یہ حافظ بدلیں گے، بہار بدلے گا اور بہار دنیا کو بدلے گا. ایک خیال وہی ہوا، خیال کے ساتھ خواہش کے اوپر محنت شروع کرے، اللہ نتائج دے رہا تو اس کے اوپر غور کرنا شروع کرے. ایک پروگرام بنائے ماشاءاللہ، اس پروگرام کا نام رکھے مدرسہ پلس. آئیڈیا جو ہے علماء اکرام کو، بڑے علماء اکرام کو بات پسند آ گئی اور ہم فوری مدرسوں میں گھومنا پھرنا شروع کرے اور الحمدللہ آج یہ پروگرام شروع ہو گیا ہے. انڈیا کے ٹاپ بڑے مدرسوں میں 54 مدرسوں میں 2300 کے اوپر اسٹوڈنٹس بینیفٹ لے رہے ہیں. 5 مہینے ہوا یہ پروگرام شروع ہو کر. ہماری خواہش 5000 پاس کی تھی لیکن ہم کو کم ملے تاکہ پہلا پروگرام تھا. اب ہم جو ہے صرف حافظ نہیں بلکہ ڈراپ آؤٹ کو بھی لینا چاہ رہے ہیں. ہمارا ایک حافظ بچہ ماشاءاللہ 680 مارکس لے کر اب بھوپال ایمس میں پڑھ رہا ہے. وہ جاتے ہوئے بولا، لاک ڈاؤن میں تھا ہمارے پاس، تو جاتے ہوئے 2 دن رکا، 2-4 دن رک گیا ایکسٹرا. اپنے 2 کزن برادرز کی شادی میں نہیں گیا، اپنے سگے بھائی کی شادی میں نہیں گیا. ایگزام کے بعد تو عام طور پہ بچے رکتے نہیں، یہ 3-4 دن رکا. مجھ سے ٹائم لے کے آ کے بول رہا سر یہ بچوں کو بیسک بھی پڑھاؤ، حافظ جو آ رہے ہیں نا ان کو بیسک پڑھاؤ، 6 سے ان کو NCERT پڑھاؤ. بڑے عاجزانہ انداز میں، بڑے اچھے انداز میں بول رہا ہے اور اسٹوڈنٹس کو بھی کنوینس کر لیا. اور ایک اسٹوڈنٹس کا گروپ میرے پاس آیا اور ہم لاسٹ ایئر شروع کر دیے. پری نیٹ کا نام رکھے، پروگرام کا نام رکھے پری نیٹ. 10th پاس بچے ایسے ویسے 10th پاس کر کے آ جاتے ہیں نا شارٹ کٹ میں، ویسے بچوں کو فاؤنڈیشن کورس یا پری نیٹ میں رکھنا ہے. رکھ کر ان کو 6 سے پہلے AICU اسٹائل میں ان کی میتھمیٹکس لینگویج ٹھیک کرنا ہے. اس کے بعد میں 6 سے لے کر 10 تک کی NCERT پڑھانے کا پروگرام شروع کرے. 50 بچوں کو حافظوں کو لے کے ماشاءاللہ وہ 11th میں ایڈمیشن اب اس سال لیے ہیں ماشاءاللہ. اس سال 180 ایسے بچوں کے اوپر محنت ہو رہی ہے اور بہترین پلان بنا ہوا ہے. کمزور سے کمزور بچہ، ہندوستان کا سب سے کمزور بچہ، اس کو لے کر ہم کو خوشی ہوتی ہے. 100% مارکس والا ایک ٹھہرا ہوا ہے اور ڈراپ آؤٹ ٹھہرا ہوا ہے، کمزور بچہ ہے تو پہلے ہم ڈراپ آؤٹ کو ویلکم کرتے ہیں. ہندوستان بھر میں مارے پھر کے ٹاپر کو ڈھونڈنے کی ہم کو خواہش نہیں ہے. کمزور سے کمزور بچوں کو ہم لے کر امپروو کرنے کا ایک نہایت ہی من جانب اللہ کے فضل و کرم سے تجربہ ہوا ہے، ایک پروجیکٹ بنا ہے. اس کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر بڑے انسٹیٹیوشن میں ان کا اپنا ایک AICU ہو، کمزور سے کمزور بچوں کو امپروو کیا جائے. نیت ٹھیک ہے، بڑی نیت ہے اور اس کے لیے محنت اچھی ہو رہی ہے اور جو مل رہا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کریں تو راستے نکلتے ہیں. ہم اس خواہش سے آئے ہیں. اب ہم 5-6 ہمارے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں. آپ دعا کیجئے انشاءاللہ کسی دن 500 اداروں کے ذمہ داروں کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے میں آنا چاہوں گا. اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی تحریک چلی تھی، آؤ نکاح کو آسان اور مسنون بنائیں، آسان اور مسنون بنائیں. ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. بہترین کا اپوزٹ بدترین ہوتا ہے اور کم خرچ کا اپوزٹ زیادہ خرچ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہوتا ہے. اس میں جانے والا، مسکرانے والا، کھانے والا، مبارکباد دینے والا بھی گناہگار. میں یہ بات گزشتہ 3 مہینے کے اندر انڈیا بھر کے 40 بڑے شہروں میں مجموعے کے سامنے پسندہ بورڈ کے انڈر میں یہ بات کھل کر بول رہا ہوں اور اسی کے لیے ہم گھوم رہے ہیں. یہ پورے شہروں میں یہ بات کر رہا ہوں. ہم ارادہ کرنا چاہیے. فکری و تہذیبی ارتداد اسباب و حل اس عنوان پر ہم گھوم کے انڈیا بھر میں پسندہ بورڈ کے بینر تلے جو ہے کام کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، ہماری نسل کی تربیت کے لیے بات کر رہے ہیں. وہ اس لیے مجبوری سے ہم بات کر رہے ہیں کہ نانا دادا نصیحت نہیں کر پا رہا. آپ لوگوں کو پتا ہے، آپ لوگ تو بڑے پلاننگ کے ساتھ ہوتے ہیں. یہاں پہ گلف میں لوگ بڑی پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں. 5 سال 10 سال کے بعد کا پلان کلیئر ریٹرن رہتا. الحمدللہ اچھی چیزیں ہونا چاہیے. بچے کو لیا کر خالہ کے پاس رکھنے کی پہلے سے پلاننگ رہتی. اوکے بیٹا، یس بیٹا، اٹس آل رائٹ بیٹا، ٹھیک ہے بیٹا بولتے رہیں گے، ہر چیز صحیح چلتی ہے. جس دن خالو ایڈوائز کر دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، سارا پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ دیکھیں نسل کو بچائیے، تہذیب کو بچائیے. لوگ تو چاہتے ہیں، دنیا چاہتی ہے آپ رہو، اپنی تہذیب کو مٹا کے رہو. آپ یہاں رہو، اپنی تہذیب کو، اپنی شناخت کو مٹا کے رہو. ہم یہ کمپرومائز انشاءاللہ نہیں کر سکتے. ہم اپنی تہذیب کی حفاظت کریں گے اور عزت و افتخار کا واحد راستہ بہترین تعلیم، اعلیٰ تربیت ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ بتایا میں، وہ پری نیٹ کے نام سے ایک سیکشن بن رہا ہمارے ہر ادارے میں. انشاءاللہ اس کو ہم قائم کریں گے. کمزور سے کمزور بچوں کریں گے. ہم مدینے میں یہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہاں پر بھی شروع کریں گے انشاءاللہ.
ایک بچے کی ماں کے دل سے دعا لے لیجیے، کافی ہے دنیا اور آخرت کے لیے انشاءاللہ، کافی ہے۔ اور ہم دوسرے انسٹیٹیوشن کو دیکھ کر خوش ہونے والے ہیں، شاہین سے بڑھ کر کوئی کرے اس سے ہم کو زیادہ خوشی ہے۔ خوش ہوتے رہیے، ساتھ ملتا رہیے۔ ہم جو ہے دوسروں کو دیکھ کے بلا وجہ جو ہے حسد جلن کر کے بلا وجہ گناہ لے رہے ہیں، یہ مزاج ہمارا جو ہے بدلنا چاہیے، ہم سپورٹ کرنا چاہیے، دوسرے کو اچھے کام کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، اور یہ مسئلہ کی اختلافات 100% ختم، 100% ختم ہو جانا چاہیے۔ اب بیکار کی بات ہے، میں تو یہ بول رہا ہوں مسلک عمل کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے نہیں ہے۔ 50 سال کے لیے ہم طے کر جانا، 50 سال کے بعد پھر دیکھا جائے گا، اور اب جو ہے سب ایک کرنا، سب مل کر جو ہے کام کرنا، انشاءاللہ کام ہوگا۔